باقی اس سلسلے میں بہت سی باتیں جو ہے نا وہ غلط بھی مشہور ہو گئیں۔ قربانی کے فضائل کے بارے میں علماء حضرات بہت سی باتیں سناتے رہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنی قربانیاں جو ہیں موٹی کرو، یہ پلسرات پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ کہیں آ جاتا ہے کہ اس کے ایک قطرے کے بدلے میں گناہ بخشے جاتے ہیں۔ کوئی بیان کرتا ہے کہ جسم پر جتنے روئیں ہوتے ہیں، بال یا پشم، اتنے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو کام ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے کرتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں کرتے ہیں، اس پر اللہ جو ذو الفضل العظیم ہے، اس کے فضل کی کوئی حد و شمار نہیں، وہ بے شمار انعام دے گا۔ مگر یہ چیزیں چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں، ان میں سے کوئی حدیث بھی جس میں آتا نا کہ یہ جو نہر کا دن ہے قربانی کا، اس دن جتنا بھی خرچ کیا جاتا ہے ان میں سب سے پیارا خرچ ہوا جو قربانی پر، بہت سی حدیثیں اس بارے میں۔ تو ان کے بارے میں سن لیں کہ قاضی ابوبکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی جو شرح لکھی عارضۃ الاحوذی، اس میں جو خلاصہ نکال کر انہوں نے بیان کر دیا، علماء نے پوری طرح چھان بین کے بعد اس سے اتفاق کیا کہ واقعی لیس فی فضل الاضحیۃ حدیث صحیح، کہ یہ جو قربانی ہے نا، اس کی فضیلت میں جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں نا، ثواب کی اور اس کے اجر کی، ان میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کوئی صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی جو ہے کہ یہ سواریاں ہوں گی، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں یحییٰ بن عبید اللہ بن موہب راوی ضعیف جدہ، یہ میں 138 صفحہ ہے، اور یہ التلخیص الحبیر ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی خاتمۃ المحدثین کی جو پڑھنا چوتھی جلد ہے، کہ یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ تو چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہے، بہت سے صحابہ سے یہ مضمون مروی ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہی وہ میرا نام لے کر جو کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے علماء حضرات کو بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ سہارا لے لینا کہ ضعیف ہے پھر کیا ہوا، تو پھر تو صحیح اور ضعیف کی تقسیم ہی ختم ہوگی۔ اگر ضعیف بھی کام دیتی جاتی ہے تو پھر صحیح حدیث کو معلوم کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ نہیں، جب اس کی نسبت حضور کی طرف مشکوک ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ سنانا چاہتے ہیں کہہ دیں کتابوں میں ایسا لکھا، ایسا روایت کیا جاتا ہے، جیسا کہ علماء نے یہ کہا کہ یقال و یروا، ایسا کہا جاتا ہے، ایسا روایت، یہ نہ کہے صاحب کہ حضور نے یہ فرمایا، یہ تو کسی نے بھی اجازت نہیں دی۔ جو ضعیف حدیثوں پر عمل کی بھی اجازت دیتے وہ کہتے ہیں یار اتنا کہہ دے کہ اللہ کا فضل بڑا ہے، روایتوں میں یوں آتا ہے، حضور کی طرف اس کو منسوب نہ کرے۔ یہ خطرہ مول نہ لے کہ جس نسبت میں شک ہے وہ کیوں حضور کا نام لے کر بیان کرتا۔ اس لیے یہ حدیثیں جو نا کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جا، اس کا پہلا قطرہ جب خون کا گرے گا تو تیرے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ 143 صفحہ فرماتے ہیں فیہ عمرو بن خالد الواسطی و متروک، کہ اس میں راوی عمر ہے خالد کا بیٹا واسطی، اس کو حدیث کے عالموں نے چھوڑ دیا، بالکل اس کو ناقابل اعتبار قرار دیا۔ تو ایسی روایتیں جو ہے نا ان کو بیان کرنے سے پرہیز